جو جنت کے وعدے ہیں یا جو عذاب کا ڈراوا ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور ہمیں آخرت کی زندگی پر کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے، یعنی جو حقیقت ہے کہ اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی اگر کوئی گزارے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ ہم قرآن سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کیا، یعنی اس کو بھلا دیا رحمان کی یاد کو، تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ تو آج کا دیکھیں، آج کا معاشرہ یا آج کا مسلمان، اس نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے اس نے اعراض کر لیا ہے۔ ہم نے دیکھیں، ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اور یہ اتنی سادی سی بات ہے کہ یعنی اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے معاشرے نے، آج کے یعنی مسلمانوں نے، جو برائے نام مسلمان ہیں، بلکہ آج پوری امت نے قرآن سے پہلو تہی کر رکھی ہے۔ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، ہم قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے، اور قرآن کی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو احکامات ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل غور نہیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، جو جنت کے وعدے ہیں یا جو عذاب کا ڈراوا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور ہمیں آخرت کی زندگی پر کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں واضح طور پہ میں کہوں کہ آج کا مسلمان آخرت کو نہیں مانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انسان آتا ہے، دیکھیں میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ بے روزگار ہے، اور اس نے ایم ایڈ کر لیا ہے یا ٹیچنگ جو کورس وغیرہ ہے یہ کر لیا ہے، تو لیکن اسے نوکری نہیں مل رہی، اور وہ کہیں پر بھی یعنی 20 جگہ اس نے اپلائی کیا ہوا ہے، ایک ادارے میں، ایک اسکول میں، ایک کالج میں اسے اس کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، اس کو بلا لیا جاتا ہے، اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر، اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اور اس کو بلا لیا جاتا ہے کام کے لیے۔ اب جب وہ جاتا ہے کالج اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے، تو اگر وہ کالج کے پرنسپل کو بھلا دے، اس کو کوئی امپورٹنس یعنی اہمیت نہ دے، اور اس سے رابطہ نہ کرے، اس سے اپنی ڈیوٹی نہ پوچھے، تو ظاہر ہے کہ وہ کالج میں جا کے ادھر ادھر کبھی کیفیٹیریا میں جائے گا، کبھی ادھر ادھر وقت گزارے گا، ایک اجنبیوں کی طرح رہے گا، یعنی اس کالج میں اجنبیوں کی طرح رہے گا۔ اور بھی لڑکے ہیں، یہ بھی نوجوان ہے، اس نے مطلب ڈگری تو اس کے پاس ہے، یہ ٹیچر ہے، باقی اسٹوڈنٹ ہے، تھوڑا سا عمر میں فرق ہوگا 4-5 سال کا، لیکن یہ بس وہ طالب علموں میں رہ رہا ہے، کالج کا آزادانہ ماحول ہے، نہ یہ کسی سے پوچھ رہا ہے، نہ اپنے پرنسپل سے رابطہ کر رہا ہے، اور بس کھائے پیے کھانا پینا لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس طریقے سے تو یہ بات نہیں چلے گی، اس کو چاہیے کہ یہ جائے
سب سے پہلے پرنسپل کو رپورٹ کرے، اس سے پوچھے کہ بھئی مجھے تم نے کہاں لگانا ہے، میری کلاسز کون سی ہیں، میں نے کون سے پیریڈ یا کیا تم مجھے ڈیوٹی دیتے ہو۔ اپنے ڈیوٹیوں کو سمجھ کر اس کو جوائن کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ادارے میں جائیں اور اس سے آپ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، پھر باس سے رابطہ ہی نہیں کر رہے۔ ہمارا باس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سے تو ہم نے اپنا تعلق بالکل ہی کاٹ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے سلوک کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھیں آپ، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے نہ ہم نہ اس کو یاد کر رہے ہیں، نہ اس کو یعنی اس کو اگنور کیا ہوا ہے۔ اپنے خالق کو اگنور کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور محض بس خواہشات نفس کے بل بوتے پر آپ دیکھ لیں آج کل کیا اب ہے۔ خواہشات نفس ہیں، کبھی ادھر لے جاتی ہیں آپ کو، کبھی ادھر لے جاتی ہیں، کبھی ایک فیشن آ جاتا ہے، کبھی دوسرا فیشن آ جاتا ہے۔ انسان جو ہے بس اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کرو بھئی جو لوگ کر رہے ہیں، زمانے کی روش پر چلو، جو فیشن ہے وہ اپناؤ۔ آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے آپ سے غافل ہے، اپنے اللہ سے غافل ہے، اور اللہ کو بھلا کے، اللہ سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے۔ رابطہ ہونا چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے، رب سے پوچھنا چاہیے۔ رب کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ رب نے قرآن کے ذریعے ہم سے باتیں کی ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تم سے میں نے باتیں کی ہیں، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے اس میں۔ تو قرآن سے ہمارا رابطہ یعنی کٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے ہم نے اپنا رابطہ توڑ لیا ہے۔ آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے۔ آج معاذ اللہ ہمارے لیے قرآن ایک فالتو سی چیز ہے، اور قرآن کی ہماری نظر میں ہدایت کی حساب سے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت زیادہ اہمیت ہوگی تو آپ ناظرہ، اپنے بچوں کو اور خود آپ ناظرہ، اور بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن اچھی سے اچھے اوراق پر چھپ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے کہ آپ اپنے رب سے نہ رابطہ قائم کر رہے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے قرآن سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایکسٹرا سی چیز لگ رہی ہے۔ میں اکثر آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر قرآن اللہ تعالی ہم سے اٹھا لے، یعنی کتاب کی حیثیت سے، اور یہ صبح اٹھیں اور وہ کتاب خالی نظر آئے یا کتاب اٹھا لے، تو ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن تو ہماری زندگی میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس تلاوت کے لیے کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن سے تو ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ قرآن سے منہ موڑنا اللہ سے رخ پھیرنا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔ اگر زندگی کا اختتام موت کے ساتھ ختم ہو جاتا، یعنی موت کے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی، تو پھر تو کوئی فکر کی بات نہ تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری حقیقی زندگی شروع ہوگی موت کے ساتھ۔ ایک حقیقی زندگی میں ہم داخل ہوں گے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ہمارے اعمال کے نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون تھا۔ تو یہ تمام سوالات کے جواب آج بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر ہیں تو صرف زبانی طور پہ ہیں اور روایتی طور پہ ہیں۔ جیسے کہ ایک رٹا ہم لگا لیتے ہیں نا، ہم جب چھوٹے تھے وہ اسکولوں میں رٹا لگایا کرتے تھے، سبق کا رٹا لگایا کرتے تھے، جھوم جھوم کے ایک بات کو، ایک فقرے کو بار بار پڑھ کے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور پھر
کل استاد پوچھتا تو سنا دیتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. یہ زندگی جو ہے یہ عقل کے ذریعے آپ نے گزارنی ہے، سوچ سمجھ کے گزارنی ہے. اندھا دھن اگر آپ نے زندگی گزار دی تو اس کا انجام بڑا بھیناک ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.